بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے متعلق آپ نے پڑھا کہ فضیلت کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی سب سے افضل اور پسندیدہ صورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کے تمام مضامین کا خلاصہ آ گیا، یعنی آپ اس کو قرآن پاک کا اجمالی تعارف بھی کہہ سکتے ہیں اس کے مضامین کا۔ قرآن پاک کے تمام معانی کو یہ جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، البتہ تحقیق ہم نے آپ کو دی ہیں ایسی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں بار بار، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں بھائی صاحب کہ جس طرح ایک چھوٹا سا شیشہ ہوتا ہے نا، آئینہ، وہ بڑی چیز دکھا دیتا ہے، اسی طرح یہ مختصر 7 آیات پر مشتمل سورت قرآن پاک کے بڑے بڑے مضامین کی جھلک ہمیں دکھا دیتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 5 صفات ربوبیت کی ہیں اور 5 صفات عبدیت کی ہیں۔ ربوبیت کی پہلی صفت اسم ذات اللہ یہ ہے، تو اس کا ذکر سب سے پہلا ہوا اللہ کا۔ دوسرے نمبر پر صفت رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا معنی پرورش کر کے کسی چیز کو حد کمال تک پہنچانا۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کی پرورش، بلکہ ہر چیز کی پرورش اور اس کی ترقی اسی صفت رب کی مرہون منت ہے۔ تیسری صفت ہے الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہر ایک کو ہمیشہ شامل حال رہتی ہے۔ چوتھی صفت ہے رحیم، یعنی خاص مہربانی ہے جو آخرت میں اللہ کے فرمانبردار بندوں کو نصیب ہو۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، یہ 5ویں صفت ہے مالک، ہر چیز کا مالک اللہ پاک ہی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں عبودیت کی یا عبدیت کی، غلامی کی بھی 5 صفتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نا غلام ہیں۔ غلام کا اپنا نہ کوئی اختیار ہوتا ہے نہ اپنی کوئی ملکیت ہوتی ہے۔ ہمارے اعضاء پر نہ کوئی اختیار ہے، ہم ان کا بے جا استعمال نہیں کر سکتے، ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، اور ہماری کوئی ملکیت ہی نہیں ہے، نہ اپنا وجود ملکیت میں ہے نہ اپنا مال، جو بھی ہے اللہ کا ہے۔ بس یہ بنیادی نقطہ جب ذہن میں آ جائے نا، تو پھر اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں، تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو ہم غلام ہیں، غلام کی کوئی رائے بھی نہیں ہوتی، اس لیے عقل کے گھوڑے بھی نہیں دوڑانے چاہیے اللہ کے دین میں۔ تو عبودیت کی 5 صفتیں ہیں۔ پہلی صفت عبادت ہے، ایاک نعبد۔ ہر انسان کا پہلا فریضہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے گویا کہ نیاز کے ساتھ اپنا سر جھکائے، جبین نیاز صرف اللہ کے آگے جھکائے۔ دوسری ہے ایاک نستعین، استعانت، مدد کا طلب کرنا۔ دیکھیے، مخلوق کے لیے ہر دینی یا دنیاوی کام میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ کی مدد کے بغیر تو کوئی کام بھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا ہے۔ لہذا ہم سب اللہ کی مدد کے محتاج۔ عبودیت کی تیسری صفت ہے طلب ہدایت۔ دیکھیے، ہدایت اور رہنمائی یہ ہم میں سے ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، ورنہ کامیابی کی منزلیں ہم طے نہیں کر سکتے۔ تو ہر ایمان والا اور ہر ایمان والی ہر نماز میں یہی دعا کرتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ پھر عبودیت کی چوتھی صفت ہے استقامت۔ راہ راست میسر آ جانے کے بعد جب تک اس پر استقامت اور پختگی اور ہمیشگی نصیب نہ ہو، انسان منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر انسان کے لیے ایمان، توحید، صحیح عمل اور اخلاق کے اوپر، اچھے اخلاق پر قائم رہنا یہ ضروری ہے۔ تو لہذا اس سورہ مبارکہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سیدھا راستہ، استقامت والا راستہ طلب کیا گیا ہے، جو بہت بلند چیز ہے۔ اس کے بعد عبودیت کی 5ویں قسم نعمت کا طلب کرنا۔ تو کہا کہ اے اللہ صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور اللہ کی ناراضگی اور غضب سے پناہ چاہنا، یہ تمام پانچوں صفات جو عبودیت کی ہیں وہ بھی سورۃ فاتحہ کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ قرآن پاک کی تفصیلی تعلیمات مختصر انداز میں سورہ فاتحہ کے اندر بیان ہوئی ہیں، اس لیے یہ قرآن پاک کی تمام سورتوں سے افضل اور بہتر سورت ہے۔ تو یہ آج کا سبق اختتام پذیر ہوا ہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا، تاہم انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں سورہ فاتحہ کے نام جو حدیثوں میں آئے ہیں اور ان کی وجوہات اور تفصیلات کو عرض کر کے سورت کے مضامین عرض کریں گے۔